السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفیٰ والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد المصطفیٰ، اما بعد۔ شرعی مسائل کی مجلس نمبر 35 میں آج میں حاضر ہوں اور آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ آج کا پہلا سوال ہے کہ بعض لوگ وضو سے فراغت کے بعد آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے دعا پڑھتے ہیں اور شہادت کی انگلی سے اشارہ بھی کرتے ہیں۔ شریعت میں اس کا کیا حکم ہے؟ کیا اس کا ثبوت حدیثوں سے ہے؟ جواب یہ ہے کہ دعا پڑھنے کا ثبوت قرآن و حدیث سے ہے۔ دعا جو پڑھی جاتی ہے وضو سے فراغت کے بعد، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ یہ صحیح حدیثوں سے یہ دعا ثابت ہے۔ البتہ آسمان کی طرف دیکھنے والی بات یا انگلی، شہادت کی انگلی سے اشارہ کرنا، یہ احادیث صحیحہ سے ثابت نہیں ہے۔ صرف مسند احمد اور ابو داؤد کی روایت میں یہ اضافہ موجود ہے کہ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے آسمان کی طرف دیکھ کر یہ دعا پڑھی، مگر اس حدیث پر محدثین نے جرح کی ہے اور اس کو قابل اعتبار قرار نہیں دیا ہے۔ اس لیے بوقت دعا قبلے کی طرف رخ کرنا ہی اولیٰ اور بہتر ہوگا، کیونکہ احناف کے نزدیک ہر دعا میں استقبال قبلہ مستحب ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ اذان کے وقت سلام کا جواب دینا کیسا ہے؟ جواب یہ ہے کہ اذان کے وقت سلام کا جواب دینا واجب نہیں، کیونکہ اذان کا جواب ذکر ہے، اور ذکر و دعا اور تسبیح وغیرہ کی حالت میں اگر سلام کیا جائے تو اس کا جواب دینا واجب نہیں ہوتا ہے، لیکن جواب اذان سے فارغ ہو کر سلام کا جواب دینا مناسب ہے، اور جو شخص جواب اذان میں مشغول ہو اس کو سلام کرنا مکروہ ہے۔ تیسرا سوال ہے کہ جماعت کھڑی ہونے کے بعد سنتیں پڑھنا کیسا ہے؟ بعض لوگ جماعت کھڑی ہو جاتی ہے اور سنت پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ جواب یہ ہے کہ جماعت کے کھڑی ہونے کے بعد سنتوں میں مشغول ہونا درست نہیں، کیونکہ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ جب جماعت کھڑی ہو تو فرض کے علاوہ دوسری نماز نہیں۔ ہاں، اگر سنت فجر کی ادائیگی کا مسئلہ ہو تو اس میں فجر کے فوت ہونے کا اندیشہ نہ ہو، یعنی اس کو امام کے ساتھ کم سے کم ایک رکعت مل سکتی ہو یا امام کو قعدہ میں پا سکتا ہے تو سنت فجر ادا کر لے۔ چوتھا سوال یہ ہے کہ پتلون پہن کر نماز پڑھنا کیسا ہے؟ آج کل اکثر لڑکے اور لڑکیاں پتلون پہنتی ہیں، اسی حالت میں نماز بھی ادا کر لیتی ہیں اور کر لیتے ہیں۔ جواب یہ ہے کہ عام حالات میں جبکہ دوسرا متبادل لباس موجود ہو، اتنی تنگ اور چست پتلون پہننا کہ اعضائے سطر کی بناوٹ ظاہر ہو اور نماز میں رکوع و سجدہ کی حالت میں سرین کا حصہ کی بناوٹ بالکل نمایاں ہو، جو پیچھے کے مقتدیوں کی نماز مکروہ ہونے کا سبب بنے، یہ شرعاً ناپسندیدہ اور مکروہ تحریمی ہے، نیز یہ فساق و فجار کا طریقہ ہے۔ پانچواں سوال یہ ہے کہ بعض لوگوں کو انگلیاں توڑنے کی عادت ہوتی ہے اور نماز کی حالت میں بھی انگلیاں چٹکھاتے رہتے ہیں، توڑتے رہتے ہیں۔ شریعت میں اس کا کیا حکم ہے؟ جواب یہ ہے کہ نماز کی حالت میں انگلیاں توڑنا مکروہ تحریمی ہے، کیونکہ یہ فعل عبث ہے۔ ہاں، نماز سے باہر اگر ضرورت ہو اور بغیر انگلیاں توڑے ہوئے جوڑوں کو آرام نہ ملتا ہو تو کوئی حرج نہیں، لیکن نماز سے باہر بھی بلا ضرورت، یعنی انگلیوں کے جوڑوں کو آرام دینا مقصود نہ ہو، یوں ہی عادت سی ہے انگلیاں توڑنے کی، تو نماز کے باہر بھی یہ مکروہ تنزیہی ہے۔ اسی کے ساتھ آج کی مجلس تمام ہوتی ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔